من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، سورۃ آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے دین اسلام اور معرفت امام کے موضوع پر۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے جان بوجھ کر حسد میں اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس دلیل آئی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ جلد حساب کتاب لینے والا ہے۔ رات میں نے عرض کیا تھا معرفت امام کے موضوع پر اور دین اسلام کے موضوع پر کہ نگران یا امام وہی ہو سکتا ہے جس میں 17 نشانیاں موجود ہوں۔ آج کی تقریر میری کیونکہ 2 دن سے حالانکہ ہے اسی کے ساتھ اور وہ آج ختم نہیں ہوگا، میرا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو شب 9 یعنی 8 کو اسی کو میں بیان کروں، لیکن 2 دن سے نوجوانوں نے کیونکہ مجبور کیا، اور آج میں نے خود پڑھی اسٹیٹمنٹ جس میں یہ ابھی جو اخبار جہاں آئی ہے کہ حضور اکرم، حالانکہ میں جواب نہ دیتا لیکن کیونکہ اس میں اس نے قرآن حکیم کی یہ آیت لکھی ہے کہ اس آیت کے تحت جناب ابو طالب جو ہے وہ مومن نہیں ہے، تو میں نے رات بھی عرض کیا تھا اور آج بھی کیونکہ وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، اور میرا اصل میں مقصد یہ تھا کہ میں اس کو شب 9 بیان کروں، لیکن کیونکہ جب آج میں نے پڑھا اور اس نے یہ آیت لکھی ہے کہ اس کے تحت یہ آیت جناب ابو طالب کے لیے آئی ہے کہ وہ مومن نہیں تھا، اسی لیے میں آج چاہتا ہوں کہ وہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں، پھر قرآن کی آیتیں پڑھوں، کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا، اور تمام مسلمان بھائی پھر فیصلہ کریں کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ پورا توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں یا کوئی مسلمان اگر یہ کہے کہ جناب ابو طالب مومن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب ابو طالب کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان یا تو تمہارا ہے یا نقصان رسالت کا ہے۔ اب آیت جو لکھی ہے وہ سورۃ قصص کی لکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں مسلمانوں نے اس آیت کو پیش کیا ہے، اور عجیب میں تو سمجھتا ہوں کہ آیت پڑھنے کے بعد بھی ان کو عقل نہیں آتی، یعنی اتنی بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ اگر اس کا ترجمہ ہی پڑھے تو ترجمہ، اور اگر پھر اس آیت کا اطلاق جناب ابو طالب پر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بے عقل نہیں ہے، کیونکہ میں منبر سے ہمیشہ شائستہ
گفتگو کا عادی ہوں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ براہ راست میری تقریریں جو ہیں ریلے ہو رہی ہیں لاہور میں، تو تمام مسلمانوں کے لیے میرا عرض یہ ہے کہ آیت جو اس نے لکھی ہے سورۃ قصص کی وہ یہ ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے حبیب تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کر رہا ہے۔ جو اس نے ترجمہ لکھا ہے، جو اس نے ترجمہ لکھا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے حبیب تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، وَلَٰكِنَ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن میں اللہ جسے چاہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور سب سے زیادہ اللہ جاننے والا ہے ہدایت یافتہ کو، اللہ جانے سب سے زیادہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ اب یہ جو آپ نے ترجمہ کیا یہی آپ کا ترجمہ، ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے اگر میں مان جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ تو نے یہ تو ترجمہ کیا نا کہ میرے حبیب تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ پتا چلا ہدایت نہیں ہے، محبوب رسول تو ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ نوجوانوں، تو نے یہ ترجمہ لکھا کہ تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی محبوب رسول تو مانا نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے عقیدے کے مطابق جناب ابو طالب محبوب رسول ہے۔ اب تو خود فیصلہ کر کہ جس سے رسول محبت کرے وہ اچھا ہے یا جس کو دربار سے نکالے وہ اچھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہ تو خود فیصلہ کر کہ تو یہ تو مان رہا ہے کہ ہدایت نہیں ہے لیکن محبوب رسول ہے، رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوست، کاش تو قرآن کے کاف سے بھی واقف ہوتا تو کبھی ایسی غلطی نہ کرتا، کیونکہ یہ جو تم نے ترجمہ کیا ہے عقل کے اعتبار سے غلط ہے، قرآن کے آیتوں کے اعتبار سے غلط ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، پھر سنیں ترجمہ۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے حبیب تو اسی کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ان کا ترجمہ، میرے حبیب تو اسی کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، وَلَٰكِنَ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن ہاں جسے اللہ چاہے وہ اس کو اللہ ہدایت کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور سب سے زیادہ اللہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ پتا چلا رسول محبت کرتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے معنی کے مطابق کہ رسول محبت کرتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق محبت کرتا ہے لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اب آئیے، نقصان جناب ابو طالب کا نہیں، نقصان رسول کا ہے، نقصان رسول کا ہے۔ کیوں؟ آئیے میں 2-3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل آخری آیتیں سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی سورہ ہے اور اس کی بالکل آخری آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم
او اخوانہم او عشیرتہم، میرا حبیب جس کا اللہ پر ایمان ہے اور رسول اور قیامت پر ایمان ہے، وہ کبھی اللہ کے دشمن اور رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا۔ بڑا جملہ میں نے کہا تھا، نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں نے پھر واپس جاتا ہوں۔ لفظ کیا ہے قرآن کے سورۃ قصص میں جو تم نے پیش کیا؟ انک لا تہدی من احببت، میرے حبیب تو اسی کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق رسول جناب ابو طالب سے محبت کرتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، تو قرآن نے یہ بتایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، میرے حبیب جس کا ایمان ہے اللہ پر اور قیامت پر، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا۔ اب بتاؤ کہ رسول کا قیامت پر ایمان ہے یا نہیں؟ اب تو رسالت ختم ہو گئی۔ بھائی میں نے جملہ کہا، میں نہیں سمجھا سکا، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا۔ پھر سنیں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، میرے حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ جس کا اللہ پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا، اور وہ ان کا دشمن چاہے ان کا باپ ہو، چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے رشتہ دار ہو، وہ کبھی بھی محبت نہیں کرے گا اللہ کے دشمن سے۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ رسول محبت کر رہا ہے، تو بتا یا تو تمہارا قرآن پر ایمان نہیں، یا تو رسول کو نہیں مانتا۔ ابو طالب کا نقصان نہیں، نقصان تمہارے ایمان کا ہے اور رسول کی رسالت کا۔ نہیں، یہ میری گفتگو آج کی رات ختم نہیں ہوگی، آج صرف میں قرآن حکیم سے بتا دینا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو، اور ہونا تو یہ چاہیے۔ نوجوانوں میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ اس کو نقل کر کے میری تقریر کو آپ ان کو جواب دیں، اگر کوئی ماں کا لال ہے جواب دے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ پوری دنیا میں جو اس نے ترجمہ کیا ہے، اب اللہ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، قیامت پر بھی ایمان ہو، وہ پھر اللہ اور رسول کے دشمن سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ دشمن چاہے اس کا باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرتی، یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو میں نے ایمان سے بھر دیا ہے، ان کے دلوں پر میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور میں جو ترجمہ لکھا علامہ اشرف علی تھانوی نے کہ میں ایک مخلوق کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہوں، مخلوق ہے ان کے ذریعے میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ کن کی مدد کرتا ہوں؟ جو اللہ اور رسول کے دشمن کو سے محبت نہیں کرتا۔ شاید پھر قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں میں نے ایمان لکھ دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک مخلوق کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مخلوق کے ذریعے۔ یا اللہ تو کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ تو مدد کرتا ہے روح کے ذریعے۔ اب روح کی جو بھی مانے لے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اللہ تو نہیں۔ تو کہتا ہے کہ تو علی سے مدد مانگتا ہے، علی سے مدد مانگتا ہے، علی سے مدد مانگتا ہے، اور علی جو ہے وہ غیر اللہ ہے۔ تو اگر روح سے ہم مدد مانگیں تو وہ جائز ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، ترجمہ جا کر دیکھنا کہ اللہ نے فرمایا میں ان کی مدد کرتا ہوں روح کے ذریعے۔ اور روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح ہے امر، امر کے ذریعے مدد کرتا ہوں۔ ارے اللہ اگر امر کے ذریعے مدد کرے مومنین کی تو وہ جائز ہے، اور ہم شیعہ علی اول الامر سے مدد مانگے؟ ہاں یہ ہیں بچے جو آج صحیح میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، میں ایک مخلوق کے ذریعے، ایک روح کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، اور میں ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ گھبرا گئے شاید آپ۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کا لشکر ہیں، وہ اللہ کا گروہ ہیں، وہ اللہ کا گروہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی ہر میدان میں کامیاب ہے۔ اب یہ تمام نشانیں کن کی ہیں؟ جو اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت نہ کرے، جو اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت نہ کرے۔ اب بتاؤ رسول تو محبت کرتا ہے، تم نے رسالت میں کیا چھوڑا؟ تم نے تو رسول کو جنتی نہیں سمجھا، تم نے تو رسول، ارے ابو طالب کی دشمنی میں، ابو طالب کی دشمنی میں تو نے قرآن کو بھی نہیں مانا، رسول کو جنتی بھی نہیں ٹھہرایا، تو پھر ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ نوجوانوں آپ سوال تو پوچھتے ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ جن کے مذہب میں عدلی نہیں ان سے میں گفتگو کیا کروں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہمارا بچہ عالم ہے، اور میرا یہ قول نہیں، یہ موسوم کا قول ہے کہ آل محمد کا ماننے والا بے عقل نہیں ہوتا، آل محمد کا ماننے والا کوئی بے عقل نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا۔ تو میں نے کیا کیا کہ یہاں سے پتا چلا کہ اب میں تجھے مانوں، تمہارے ترجمے کو مانوں یا قرآن کو؟ تو قرآن تو کہتا ہے کہ ایک عام مومن بھی، اگر میں ایکسپلین اس کو کروں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں۔ میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے، اب جا کر بیٹھ کر پھر سوچنا کہ یہ تو کہاں کہاں جائے گی، کہاں کہاں۔ کسی زمانے میں بھی کسی نے رسول کے دشمن سے محبت کی ہو تو سمجھنا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت پر۔ کسی زمانے میں
نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے محترم سامعین، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں؟ میں نے کیا کوئی حدیث پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے؟ اب آئیے پھر سورت مائدہ کی طرف. سورت مائدہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان لانے والے، اگر تم مومن ہو تو یہودیوں سے اور نصاروں سے مدد مت مانگو، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کتنا بڑا جملہ ہے. اے ایمان لانے والے، تم یہودیوں سے اور نصرانیوں سے محبت مت کرو. وہ کیسے بھی ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو ان سے مدد مانگے گا وہ خود ان جیسا ہے، وہ خود یہودی ہے، وہ خود نصارہ ہے. جو کسی غیر مسلم سے مدد مانگتا ہے وہ خود ایسا ہے. جو کافر سے مدد مانگے وہ کافر، جو مشرک سے مدد مانگے وہ مشرک، جو یہودی سے مدد مانگے وہ یہودی، جو نصارہ سے مدد مانگے وہ نصارہ. اور آخر میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. میں اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا. جو ظالم سے مدد مانگے وہ خود ظالم. بوتراب میں نوجوانوں میں نے جملات کا، جو ظالم سے مدد مانگے وہ خود ظالم. تو رسول ساری زندگی 50 برس تک ابو طالب سے مدد مانگتے رہے. 50 برس تک ابو طالب سے مدد مانگتے رہے. اب بتاؤ کہ رسول کیا ہے؟ بھئی گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر. میں پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ ترجمہ غلط کروں، آیت غلط پڑھوں، میں ذمہ دار ہوں. اور اگر آیت بھی ہے ترجمہ بھی صحیح ہے تو پھر بتاؤ رسالت کہاں جائے گی؟ میں نے عرض کیا میرے دوست جناب ابو طالب کے دشمنی میں آ کر اپنا کھانا خراب کیوں کرتا ہے؟ اور حیدر کو چھوڑ کر تم در بدر کیوں پھرتا ہے؟ ارے ان کا نقصان، ان کے گھر کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا ہے، نقصان رسالت کا ہے. اب آئیے اسی سے اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورت ہود کی، اور سورت ہود کی آیت کا نمبر ہے 113. عجیب آیت ہے. اللہ نے رسول کو منع کیا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اے میرے حبیب، جنہوں نے ماضی میں رکون کی 7 معنی ہیں عربی میں، اے میرے حبیب جنہوں نے ماضی میں شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کی نہ عزت کر، ان کی نہ عزت کر، نہ ان سے مدد مانگ، نہ ان سے پناہ مانگ، نہ ان سے قرضہ لے. 7 معنی جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا، نہ ان کے آگے جھک، نہ ان سے محبت کر، نہ ان کی عزت کر، نہ ان سے مدد مانگ، نہ ان سے پناہ مانگ، نہ ان سے قرضہ مانگ. فتمسکم النار. جو ایسا کرے گا وہ جہنمی. اب ساری زندگی رسول نے قرضہ مانگا ابو طالب سے، پناہ مانگی ابو طالب سے، عزت کی ابو طالب کی. ارے ساری زندگی بابا کر کے پکارتے تھے، ساری زندگی بابا کر کے پکارتے تھے. اب بتاؤ رسول کو کیا سمجھتے ہو؟ نعرہ حیدری،
बड़ा जुमला मैंने कह दिया है मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, है किसी में जुर्रियत? अरे बताओ, जिन्होंने माजी में जुल्म किया है उनकी इज्जत न कर, जाकर देखना कल लुगत में रुकून की साथ माना, उनकी इज्जत न करना, अदब न करना, कर्ज न मांगना, मदद न करना, पनाह न मांगना। और जो बातें हैं फतमस्सकुमुन्नार, अगर ऐसा किया तो जहन्नमी, ऐसा किया तो जहन्नमी। और रसूल ने सारी बातें की, सारी जिंदगी अदब भी अबू तालिब का किया, इज्जत भी अबू तालिब की, कर्ज भी अबू तालिब से मांगा, पनाह भी अबू तालिब से मांगी, मदद भी अबू तालिब से मांगी। अब बताओ, दोनों बातों में से एक कबूल करो, या कहो कि अबू तालिब कुल ईमान का बाब है, या मानो कि अबू तालिब कुल ईमान का बाब है। नारा हैदरी, या मानो कि अबू तालिब कुल ईमान का बाब है, या रिसालत से हाथ उठाओ, रिसालत से हाथ उठाओ। एक दो बातों में से एक बात कबूल करो। तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर? मैंने अर्ज किया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आओ, तुमने एक आयत मिल गई, एक, ये वही है, ये वही है जो रसूल के लिए कहा और अभी तक है। कल जाकर देखना क्या तर्जुमा किया, ववजदक ज़ालन, हमने तुझे पाया गुमराह, फहदा, फिर हिदायत की। सुभान अल्लाह, क्या रसूल की मार्फत है तुम्हें। मेरे बुजुर्गों, मैंने अर्ज किया कि मैं कंट्रावर्शियल गुफ्तगू का आदी नहीं, अदब के साथ पढ़ता हूं तमाम मुसलमानों के लिए। अब मुसलमानों, नौजवानों, जाकर खुद सोचो कि यह तर्जुमा सही है कि ववजदक ज़ालन फहदा, हमने तुझे पाया, हमने तुझे पाया गुमराह, फिर हिदायत की। सुभान अल्लाह, इसका मकसद यह है कि रसूल पहले गुमराह थे फिर हिदायत की। अरे जो पहले गुमराह था वो हमें क्या हिदायत करेगा? जो खुद गुमराह है वो हिदायत हमें क्या करेगा? ऐसा है तुम्हारा रसूल, ये है तुम्हारा रसूल, ये है। मैं एक बात कर दूं, एक नौजवान ने रात मुझे बड़ा यानी रुका दिया है, रुका नहीं, एक खत है, खत नहीं एक पैम्फलेट है। उसने कहा है कि आप मोमिनीन को तिजारत की बातें बताएं कि तिजारत किस तरह की जाती है, उनको बातें बताएं, रिज़्क़ की बातें बताएं। मैं उस नौजवान को मिंबर से जवाब देना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, हमारी तीन स्टेजेस हैं हमारे। एक मिंबर, मिंबर पर हमेशा अकायद बयान किए जाएं, क्योंकि यहां अपने भी सुनते हैं, गैर भी सुनते हैं। इसीलिए माफ करना, ये एक डिपार्टमेंट है, हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट है। मेरा डिपार्टमेंट जो है ये बिजनेस, ये रिज़्क़ की बातें, ये दाखिली मामला है। मैं दाखिली मामले का मिनिस्टर नहीं हूं, मैं खारजी पॉलिसी पर, खारजी पॉलिसी का मिनिस्टर हूं। मैं दूर दूर से देखता हूं कहीं खारजी तो नहीं है। नारा हैदरी। तो मैं आपको अर्ज कर दूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप ये न समझे, आप ये न समझे, हाँ हर एक डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट है, महकमे हैं, और ये अल्लाह ने खुद बनाया है। जबराइल का एक डिपार्टमेंट है, इसराफील का एक अलग डिपार्टमेंट है, इजराइल का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो एक अलग अलग महकमे है, मेरा महकमा अलग है। मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, ये मिंबर जो है, यहाँ से अकायद की बातें की जाएं, ताकि अपने भी सुने, गैर भी सुने कि मोहम्मद आले मोहम्मद है क्या। ये जो 1400 बरस गुजर गए हैं और नंगे सर वाले हैं, इनका मकसद क्या है। और दूसरी स्टेज है मस्जिद, उसमें बयान किए जाते हैं, क्योंकि सारे अपने होते हैं,
ان کو وہاں سکھایا جاتا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے. یہ الگ ڈپارٹ. اور تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا مدرسہ، جہاں صرف اور نحو کی تعلیم جاتی ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے. تو میں آپ کو پتا ہے یہ آپ کو رزق کی باتیں تحفۃ العوام میں ملیں گی، مفاتیح میں ملیں گی، دعائیں ہیں. اسی لیے میں آپ کو گزارش کروں گا مجھے معاف کرنا، کیونکہ یہ نئی نئی باتیں جو آ رہی ہے مجھے ان کو فیس کرنا دے. میں نے عرض کیا آج جناب ابو طالب کے لیے، کبھی جناب علی کے لیے، اور ابھی تو آہستہ آہستہ یزید پر آ رہے ہیں کہ نام بھی اپنے اولاد کے یزید رکھو. ارے میں نے تمہیں کب منع کیا؟ میں نے تمہیں منع کیا؟ خدا کرے تم ایسا ہو. اب تمہارے پاس آ گیا ہے ابو سفیان، معاویہ، یزید. خدا کرے میں دعا مانگتا ہوں، خدا کرے آپ کو علی، آپ کو ابو طالب اور اولاد ابو طالب نصیب نہ ہو، آپ کو ابو سفیان اور اس کی اولاد نصیب ہو. اور خدا کرے قیامت کے دن تو ابو سفیان اور آل ابو سفیان کے ساتھ جا اور ہم اولاد ابو طالب کے ساتھ جا. نعرہ حیدری. ارے خدا کرے قیامت میں جہاں ابو سفیان اور اولاد ابو سفیان ہو وہاں تم ہو. اور تو ہمارے لیے دعا کر کہ جہاں ابو طالب اور اولاد ابو طالب ہو وہاں سارے شیعہ ہوں. تو میں تمہیں منع نہیں کر رہا. تو میں عرض کر رہا تھا، کیا کہا؟ یہ وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ترجمہ کیا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے. یہ ترجمہ. اب اس کا کیا ترجمہ کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. ہم نے پایا تمہیں گمراہ پھر ہدایت کی. اب مسلمانوں، میرے نوجوان بھائیوں، یہ واقعی ترجمہ صحیح ہے. اگر یہ صحیح ترجمہ ہے تو رسالت کہاں جائے گی؟ ارے تمہیں عیسائی کیا کہیں گے کہ ہمارا نبی آتے ہی نبی ایک لمحے کے لیے گمراہ نہیں ہوا، اور تمہارا نبی 40 برس تک گمراہ. تو وہ کہیں گے کہ عیسیٰ افضل. یہودی کہیں گے ہمارے جناب موسیٰ افضل. تو پھر کیا مانے ہوئی؟ ارے مانے یہ نہیں جو تم نے کی. حقیقت یہ ہے کہ تم نے وار سے قرآن کو چھوڑا. ارے جب وار سے قرآن نہیں ملا گھبرا تو نہیں گئے؟ جب وار سے قرآن تمہیں نہیں ملا تو تمہیں ہرگز قرآن نہیں ملے گا. قرآن نہیں ملے گا. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کہہ دو کہ یہ قرآن جو ہے یہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، شفاعت بھی ہے. مومنین کے لیے ہدایت ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ مومنین کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. تو اب آئیے وار سے قرآن کی طرف. جب میرے مولا سے پوچھا گیا تو ایک معنی تو نہیں ہے. میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے. قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے. 1400 برس گزر گئے ہیں، تو نے قرآن کے ظاہر کو ہی نہیں سمجھا تو تو باطن کو کیا سمجھے گا؟ اس طرح جس طرح قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہیں، اس طرح آل محمد کا بھی ایک ظاہر ہے، 70 باطن ہیں. آج تک تمہارا جھگڑا ظاہر پر ہے، ہم جیسا. ارے جب تمہیں اہل بیت کا ظاہری سمجھ میں نہیں آیا تو باطن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور یہی سبب ہے کہ وار سے قرآن نے جو معنی کی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. ہم نے تمہیں پایا ہدایت کرنے والا گمراہوں کو.
ہم نے تمہیں پایا ہدایت کرنے والا گمراہوں کو. یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں پایا گمراہ پھر تمہیں ہدایت کی, نہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ, ہم نے تمہیں پایا ہدایت کرنے والا گمراہوں کو. رسول خود گمراہ نہیں, گمراہوں کو ہدایت کرتا ہے. اور دوسری, گھبرائے نہیں, اور دوسری ضلالت ان کی معنی ہے گم شدن. گم شدن, گم ہو جانا, پوشیدہ ہو جانا. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے, یعنی مرنے کے بعد پوشیدہ ہو جائیں گے, تو پھر ظاہر ہوں گے. پتا چلا زللنا کی معنی گم, زلالتن کی معنی گم شدن. اللہ نے بھی فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ, میرے حبیب انہوں نے آپ کو گمنام پایا, یہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں. یہ جو بیٹھے ہیں نا, یہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں. میں نے ان کو ہدایت کی ہے کہ تمہیں پہچانے. اب بتاؤ کہ رسول کے شان کے مطابق صحیح ترجمہ کس کا ہے, شیعوں کا ہے یا تمہارا؟ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ نہیں, اگر کہہ دو کہ ایک آیت پڑھ دوں. گھبرائے نہیں, میں نے کہا مجھے میری تکلیف کو نہ دیکھیں, یہ تو پسینہ ہے آتا اور جاتا رہے گا. میں نے کیا میرے دوست, ایک آیت ہے ایک, اور وہ ہے بھی مکی, مکی آیت ہے, سورت یونس کی مکی آیت ہے. آیت ایک ہے کہ بلا حصے 3 ہیں. بھائی بات کرو مجھ سے, آیت ایک ہے حصے 3 ہیں. انشاءاللہ اسی اشرے میں جو پہلا لفظ ہے اسی پر میں آپ سے گفتگو کروں گا, کیونکہ یہ میں نے کیا سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں, اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ نے ارشاد فرمایا, اور وہ بھی مکے میں. کیا فرمایا؟ رسول سے مخاطب ہے, وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. میرے حبیب تو کسی حال میں بھی ہو, دیکھو آپ گھبرا گئے, یعنی شاید میں نہیں سمجھا سکا. میرے حبیب آپ کسی حال میں بھی ہوں. پہلے تو ہم اپنے حال کو دیکھیں کہ 24 گھنٹہ ہم کس کس حال میں ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ادب کے اعتبار سے میں پڑھ رہا ہوں. پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ 24 گھنٹہ ہم کس کس حال میں ہوتے ہیں. میرے حبیب تو کسی حال میں بھی ہو, تو کسی حال میں بھی ہو, میرا حبیب تو کسی عمل میں بھی ہو, اور میرا حبیب تو کہاں بھی ہو, تو 24 گھنٹے میری نظریں آپ کی ذات پر رہتی ہیں کہ کہیں آپ کو داغ نہ لگ جائے. ایسے نہیں جس شان کی یہ آیت تھی. میں نے کہا تھوڑا سا دماغ پر زور دے. میرے حبیب تو کسی حال میں بھی ہو, کسی حال میں بھی ہو, کس عمل میں بھی ہو, چاہے قرآن پڑھتا ہو چاہے کسی اور عمل میں ہو, اور تو کہاں بھی ہو, تو میری نظریں آپ کی ذات پر رہتی ہیں. ارے مسلمانوں, جس اللہ کی 24 گھنٹے نظریں رسول کی ذات پر ہوں, اس رسول میں تمہیں عیب کیسے نظر آتا ہے؟ اور اگر تمہیں عیب نظر نہ آئے تو پھر عیب داروں کو رسول کی جگہ پر بٹھائیں گے کیسے؟ یہی تو سارا فلسفہ ہے, یہی تو ساری سیاست ہے جو نعرہ حیدری. اب میں
مجھ جیسے گنہگار کی زبان پر اس آیت کا ترجمہ معصوم کی زبان سے سنیں. خدا کی قسم یہ آیت تو جناب ابو طالب کے شان میں ایسی ہے، اگر تمہارے سمجھ میں آ جاتی تو تمہاری پوری پشتیں شیعہ ہو جاتی. اور ہوتی ہیں. ہر سال جو گاؤں کے گاؤں شیعہ ہوتے ہیں تو ان کو پیسے ملتے ہیں. ارے یہی تو سبب ہے یہ منع کرتے مجالس میں نہ جاؤ. آپ کو پتا ہے کیوں؟ میرے مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے، درود پڑھے میرے مولا پر. میرے مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ جو میری مجلس میں آئے گا وہ ہے میرا مہمان، اور جو ایک مرتبہ میرے دسترخوان پر آتا ہے پھر غیر کے دروازے پر نہیں جاتا. ابھی پتا چلا میرے دوستو کہ کیوں منع کرتے ہیں. ارے جو جہاں آتا ہے واپس غیر کے دروازے پر نہیں جاتا تو اسی لیے منع کرتے ہیں. اب آئیے ترجمہ دیکھیں اور اگر ترجمہ میں سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا کہ یہ میری بڑی کامیاب تقریر ہے آج کی. اب دیکھو آیت کا انداز دیکھو، آیت کے تیور دیکھو. ارشاد ہو رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. بڑا جملہ یہ نہیں کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ پورے غور سے سمجھ رہے ہیں. وما رمیت، میرے حبیب آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی. اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی. بڑا جملہ ہے میرے دوستو، یہ بزرگوں کے لیے ہے. وما رمیت، میرے حبیب آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی. اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی. ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی. اب میں نے تو ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا. اب ہے کوئی صاحب علم جو سمجھائے کہ اس کی معنی کیا ہے؟ بتاؤ یہ رسول کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ بتاؤ یہ رسول کی عظمت میں نازل ہوئی ہے یا توہین میں نازل ہوئی ہے؟ سارے کہیں گے عظمت میں. کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ جو آپ نے کنکریاں پہلے تو یہ بتاؤ قرآن میں کہ اللہ نے کہیں جگہ بھی کہا ہے رسول کو کنکریاں پھینک؟ اگر پہلے حکم دیتا کہ کنکریاں پھینک تو پھر اللہ کو حق تھا کہنے کا کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی. لیکن جب پہلے کہا ہی نہیں تو پہلے نہ کہہ کر اور پھر کہہ کر بتایا کہ میرے حبیب میں کہوں یا نہ کہوں جو بھی آپ فعل کرتے ہیں یہ آپ کا نہیں یہ میرا ہے. میں کہوں یا نہ کہوں، میں کہوں یا نہ کہوں، چاہے گھر میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے دربار میں ہو، چاہے دربار میں ہو. بزرگوں میرے نوجوانوں یہاں سے پتا چل گیا کہ اللہ نے رسول کی تعریف کی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی، یہ میں نے پھینکی. تو اللہ نے بھی کہا کہ میرے حبیب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے حبیب یہ جو آپ ابو طالب سے محبت کرتے ہیں نا اس کو آپ نے ہدایت نہیں کی میں نے کی ہے. اس کو آپ نے ہدایت نہیں کی، اس کو میں نے کی ہے. میں یشاء اسی لیے کہ میں ابو طالب کو چاہتا ہوں. یہ اس کو آپ نے ہدایت نہیں کی. بڑا جملہ ہے. نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. واقعی اسی سال یا واقعی گرمی زیادہ ہو رہی ہے لیکن میں گرمی کا احساس نہیں کرتا. یہ میں نے کیا کہ یہ میرا جو مقصد ہے یہ تو شب نو
یعنی 8 تاریخ کو حل ہوگا. آج صرف میں نے آپ کے ذہنوں کو دعوت دے رکھی ہے کہ فلی پریپیئرڈ ہو کر آنا تاکہ میں آپ سے گفتگو کروں. میں نے کیا کیا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے حبیب یہ آپ نے پنسلیاں نہیں پھینکی لیکن میں نے پھینکی. تو اللہ نے بھی جب ابو طالب کے ذات کو دیکھا تو کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے رسول، یہ جو تو آپ ابو طالب سے محبت کرتا ہے نا، اس کو تو ہدایت نہیں کرتا، اس کو میں کرتا ہوں، اس کو میں کرتا ہوں. یہ تیری محبت نہیں، یہ میری محبت ہے. جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے تو نہیں، میں محبت کرتا ہوں. اور اس کو تو ہدایت نہیں کرتا، میں ہدایت کرتا ہوں. اور آخر میں اللہ نے کہا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. نعرہ حیدری. ابھی بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ سمجھ میں آ گیا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن کی طرف چلتے ہیں اور ایک آیت نہیں پڑھوں گا، 7 پڑھوں گا. بھائی گھبرائیں نہیں. اب آئیے میرے حبیب، ابو طالب کو میں نے ہدایت کی. میں نے، رسول ابو طالب کو ہدایت نہیں کر سکتا. کیوں؟ آئیے قرآن کی طرف. 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 7، اور وہ بھی درمیانی نہیں، مکمل. گھبرائے نہیں، کیونکہ میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو تکلیف کم دوں، ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں 2 گھنٹے پڑھوں. لیکن آپ کے مزاج کو دیکھ کر میں نے کہا ہے کہ بس آپ کو تھوڑا سا لیکچر دے کر آج کی گفتگو کو ختم کروں. آئیے 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انعام میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. 4 آیتیں میں نے پڑھی. پہلے 4 آیتوں کو سمجھو تو پھر آگے چلوں میں. نوجوانوں گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرائے نہیں بھائی، گھبرائے نہیں. یہ بھائی 10 دن جو ہے یہ تو ایسے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ساری رات پڑھتا رہوں، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی. اور آپ بھی ایسے تیار ہو کر آئیں کہ ساری رات سنتے رہیں تو آپ کو علی کی ولایت کی مستی ہو جائے. علی کی ولایت کی. نعرہ حیدری. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے 17 انبیاء کے نام لے کر اور پھر کہا کہ میں ہادی کس کو بناتا ہوں؟ وَمَنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. اللہ نے 17 موسوم انبیاء کے نام لے کر پھر کہا کہ میں اللہ ہادی بناتا ہوں، یا تو نبی کا باپ ہو، یا بھائی ہو، یا بیٹا ہو. بڑا جملہ تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں. میں نے کیا اللہ نے فرمایا اگر میں ہادی بناتا ہوں تو نبی کے 3 رشتے، بیوی کے رشتے نہیں. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. بیوی کے رشتے نہیں، نبی کے 3 رشتے. یا نبی کا باپ ہو، یا نبی کا بھائی ہو، یا بیٹا ہو. اگر پورے قرآن میں تو 4تھا رشتہ مجھے دکھائے تو اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں مرنے تک منبر پر نہیں آؤں گا. اور اگر یہ 3 رشتے ہیں تو رسول کا والد گرامی رسول سے پہلے انتقال کر گیا تھا. رسول کا کوئی سگا بھائی نہیں، کوئی سگا بیٹا نہیں.
اسی لیے آیت مباہلہ آئی کہ عبدالحکیم اگر آیت مباہلہ نہ آتی تو یہ کسی اور کو بٹھاتے. بھائی کیا کریں, رسول کا بھائی نہیں تھا, بیٹا نہیں تھا, دین کو خطرہ تھا, اسی لیے مجبوری میں بٹھایا. تو اللہ نے فرمایا نہیں, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اور 73 فرقے نے لکھا کہ ابنا کی جگہ پر, بیٹوں کی جگہ پر حسن اور حسین کو لے کر گئے, نفس کی جگہ پر علی کو لے کر گئے. تو اب کسی اور کو وارث نہ بنانا, بھائی بھی موجود ہے, بیٹا بھی موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 بآواز بلند صلوات. اب میں نے عرض کیا آئیے آخری آیتیں بڑے مسلسل آیتیں ہیں. یہاں آ کر اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. یہ ہیں وہ میرے بندے جن کو میں چاہتا ہوں. غور نہیں کیا آپ نے, غور نہیں کیا. میں ابھی تک وہاں ہوں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میں نے ابو طالب کو ہدایت دی اسی لیے کہ میں ابو طالب کو چاہتا ہوں. اللہ نے بھی فرمایا یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں چاہتا ہوں. یہ وہ میرے بندے ہیں. یہ کون, آدم سے لے کر رسول تک, یہ ہیں وہ میرے بندے. یہ ہیں وہ میرے بندے جن کو میں نے ہدایت کی ہے. میں نے آدم کو میں نے ہدایت کی ہے, بیوی نے نہیں. ابراہیم کو میں نے ہدایت کی ہے, چچا اور باپ نے نہیں. عیسیٰ کو میں نے ہدایت کی ہے, ماں نے نہیں. اور فرمایا یہ ہیں وہ میرے بندے, یہ ہیں وہ میرے بندے جس کو میں چاہتا ہوں, جن کو میں چاہتا ہوں. اور پھر اللہ نے ایک اشارتاً بات کر دی, ولو اشرکو, اگر یہ میرے بندے ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرتے. گھبرا گئے میرے دوستو. ولو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اگر یہ میرے بندے ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرتے تو سب سے پہلے ان کے اعمال رائگان کرتا اور پھر ان کی نبوتیں چھینتا, شریعتیں چھینتا. اگر ایک لمحے کے لیے میں نے ہدایت دی ہے, ہدایت میں نے دی اور پھر شرک کیا. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں آپ کے سامنے میں. اللہ نے فرمایا یہ بندے میرے, یہ مشیت میری, ہدایت میں نے کی. اگر ولو اشرکو, ایک لمحے کے لیے بھی یہ شرک کرتے تو پہلے میں ان کے اعمال کو ضبط کرتا, اعمال کو رائگان بناتا, پھر ان کے نبوتوں کو چھینتا. ارے پھر بھی سمجھ میں نہ آیا. اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ایک لمحے کے لیے شرک کرے تو وہ خدا کا بنایا ہوا ہادی نہیں. جو نہ کہنا تھا وہ میں کہہ گیا. نعرہ حیدری. اب اللہ نے ارشاد فرمایا, ابھی 3 آیتیں اور ہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. میں نے ان انبیاء کو نبوتیں دی, شریعتیں دی, حکم دیا, کتاب دیا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا. اگر کسی نے بھی آدم سے لے کر رسول تک کسی نبی کی نبوت کا انکار کیا, کسی رسول کے شریعت کا انکار کیا, تو فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا. میں نے ایک قوم کو نگران بنایا ہے.
نگران. کس کا نگران؟ رسول کا نہیں، آدم سے لے کر رسول تک ہر نبی کے نبوت کا نگران، ہر نبی کے کتاب کا نگران، ہر نبی کے شریعت کے نگران. اور فرمایا لیسو بہاب کافرین، وہ میرے نگران ہیں. شریعت ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا. پھر بھی سر ہلا رہے ہو، پھر بھی سر ہلا رہے ہو. نعرہ حیدری. بھائی سمجھ میں اگر گفتگو آ رہی ہو تو آ رہی ہو، اور ورنہ کل سے ختم کروں میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا گفتگو؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کم از ہاں ہوں تو کرے تو مجھے پتا چلے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے نعرہ مارتے رہیں، نہیں، میں سمجھتا ہوں آپ سب بولتے آ رہے ہیں تاکہ میری تھکاوٹ بھی مجھے محسوس نہ ہو اور آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد بھی دے سکوں. تو اللہ نے فرمایا لیسو بہاب کافرین، جو نگران نبوتیں ہیں، نبوت نہیں، جو نگران رسالتیں ہیں، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا. اب آئیے پھر میں وہاں ہوں جہاں سے شروع کیا تھا، وہاں ہوں جہاں سے شروع کیا تھا، وہاں ہوں. اللہ نے فرمایا نگران رسالت ایسے ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا. ذالک ھدی اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، رسول نے نہیں. نگران رسالتوں کو ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من، ذالک ھدی اللہ. اللہ نے فرمایا میں نے ان کو ہدایت دی ہے، میں نے ان کو ہدایت دی ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، قصص میں تھا نا کہ اس کو میں نے ہدایت دی ہے کیونکہ اس کو میں چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، ان کو میں نے ہدایت دی ہے، میں نے، اللہ نے ہدایت دی ہے. فبہداہم مقتدی. اب اللہ نے فرمایا اب یہ تمہارا کام ہے کہ ان کے دروازے پر جا کر ہدایت کی بھیک مانگو. میں نے ان کو ہدایت کی ہے، تم ان سے ہدایت حاصل کرو. میں نے ان کو ہدایت کی ہے. آیت پوری نہیں ہوئی جب تک نعرہ نہیں لگائیں گے. نعرہ حیدری. بھئی گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں. نوجوانوں گھبرائے نہیں، میری طرف دیکھو. ہاں کیا اللہ نے فرمایا فقط وکلنا بہا قوما لیسو بہا بکافرین. ایک قوم ہے جس کو میں نے نگران نبوتیں بنایا ہے. اولئک الذین ھدی اللہ، ان کو میں نے ہدایت کیا. ان کو، اس کو نہیں. پتا چلا نگران رسالت ایک نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو. بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان کو چہرے کو دیکھ کر ڈر جاتا ہوں کیونکہ وہ خاموش بیٹھے ہیں. ابھی میں بزرگوں کو کہہ بھی نہیں سکتا. اولئک الذین ھدی اللہ، اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے. کس کو؟ نگران رسالت کو، نگران شریعت کو، نگران دین کو میں نے ہدایت کی ہے. فبہداہم مقتدی. اب آپ جا کر ان سے ہدایت کی بھیک مانگیں. براہ راست میری طرف نہ آؤ کہ کہیں ٹانگ نہ ٹوٹ جائے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات نوجوان؟ میرے بچے، میرے بھائی، آپ قریب تو آ رہے ہیں، بیٹھتے ہیں.
اور ان کو جگہ بھی نہیں دیتے، لیکن جو قریب بیٹھتا ہے وہی بات کرتا ہے، کیونکہ میں ایک ایک لفظ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، نگران رسالت کو میں نے ہدایت کی ہے، فبہداہم مقتدی، ان سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اب آیت پوری نہیں ہوئی، مزہ تو یہ ہے نا، آیت پوری نہیں ہوئی اور اب اللہ نتیجہ نکال رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، سورۃ انعام، شورا کی نہیں کہ کہیں تمہارا ذہن اور چلا جائے، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں نے جو تم سے اجر مانگا تھا کہ علی سے محبت کرو، بطول سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، میں نے ایسے نہیں مانگا تھا، میں نے اسی لیے مانگا تھا کہ یہ نگران رسالت ہیں۔ نہیں آیت پوری میں نے نہیں پڑھی، پوری نہیں پڑھی، یہ آخری جملے میرے تھے، یہ آخری جملے میرے تھے۔ اب آیت پوری سنیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب میرے حبیب کہہ دو کہ میں جو تم سے اجر مانگتا ہوں کہ ان سے محبت کرو، کیوں؟ ان ہو الا ذکریٰ للعالمین، وہ اسی لیے کہ میں اللہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا ذکر عالمین میں رہے۔ نعرہ حیدری، اب کل میں آگے والوں نہیں، میں جو چاہتا ہوں میرے دوستوں، میں نے کیا کہ مجھے ٹائم بھی دو، پڑھنے کا ٹائم بھی دو، تھکاوٹ بھی محسوس نہ ہو اور مجھے ٹائم دو پڑھنے کا۔ میں ایسے نہیں کہ 20 منٹ پڑھ کر چلا جاؤں گا، میں یہ پڑھا، یہ مولا مجھ سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، مجھ سے بھی، آپ سے بھی پوچھے گا کہ جب مجلس پڑھ رہا تھا عبدالحکیم تو یہ آنکھیں تمہاری بند کیوں تھی، خیالات کہیں اور کیوں تھے؟ اور مجھ سے بھی پوچھے گا، اگر میں نے دل سے نہیں پڑھی تو مجھ سے بھی پوچھے گا۔ لیکن میرا مولا جانتا ہے، جناب سیدہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عبدالحکیم 72 میں ممبر پر آیا ہے، اور کبھی بھی چاہے 20 آدمی ہوں چاہے 20 لاکھ، میں وہی محنت کرتا ہوں تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے، تاکہ جناب سیدہ راضی ہو جائے۔ نوجوانوں، اب اللہ نے کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکریٰ للعالمین، میں نے اجر اسی لیے مانگا ہے تاکہ ان کا ذکر عالمین میں رہے۔ نتیجہ سمجھ میں آیا؟ نہیں، نتیجہ میں بتاتا ہوں، آج کی تقریر کا نتیجہ۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ ان کو مارو، ان کے گھر جلاؤ، ارے خود ختم ہو جائیں گے۔ بے وقوف، اگر قرآن سمجھ میں آتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتا۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، اور رسول کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول عالمین کی رحمت ہے، اور آل محمد کے لیے فرمایا ان هو الا ذکریٰ للعالمین، ان کا ذکر عالمین میں رہے گا۔ جب تک اللہ کی ربوبیت ہے، محمد کی رحمت ہے، تو ابو طالب اور آل ابو طالب کا ذکر رہے گا۔ نعرہ حیدری، بزرگوں سمجھ میں بات آ گئی؟ ابھی آج کا نتیجہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، کتنوں کو مارو گے؟ ارے جس طرح میرے مولا نے فرمایا تھا نا ان کو کہ میں علی تمہارے باپ دادا کو جانتا ہوں، اسی لیے عبدالحکیم کے دل میں بھی سب کچھ ہے، لیکن میں وہی کہنا چاہتا ہوں جو قرآن نے کہا کہ ان کا ذکر عالمین میں رہے گا۔ یہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے
ابو طالب تو ہے نگران رسالت. بھائی زبان سے بات کرو, ختم ہو گئے میرے کو, نتیجہ نکل کر آیا. اب اسی سے زیادہ میں کون سا آج کا نتیجہ نکالوں, یہ تو شب نو نتیجہ نکالوں گا. ابو طالب تو ہے نگران رسالت, علی آپ ہیں نگران رسالت, حسین آپ ہیں نگران دین, تو ہے نگران دین, حسن بیٹے آپ ہیں نگران رسالت. میرے دوستو, میرے بزرگوں, یہی سبب تھا کہ جب رسول نے جناب ابو طالب کو, سب سے پہلے جناب ابو طالب کو کہا تھا, بابا اگر میرے دین پر کوئی مشکل آئے تو, کہا بیٹا گھبرانا نہیں, آپ کے دین کے ارد گرد میری اولاد کی لاشیں ہوں گی. بیٹا گھبراؤ نہیں, بیٹا گھبراؤ نہیں, بیٹا گھبراؤ نہیں. بس یہ جناب ابو طالب کو کہہ کر, اور پھر فرمایا تھا ضلع شیرہ میں ہے کوئی میری مدد کرنے والا. 10 یا 13 برس کا بچہ, ننگا سر, ننگے پاؤں, کونے سے کھڑا ہو گیا. تاریخ نے اس کا نام علی بن ابی طالب لکھا اور فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں جو تمہارا مددگار ہوں. بس یہ کہنا تھا, یا رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچہ تھا نا, یا علی آپ میری مدد کریں گے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, میری ماں میرا نام حیدر جو رکھا ہے. کہا یا علی اگر دین پر مشکل مصیبتیں پڑیں تو؟ کہا یا رسول اللہ گھبرا نہیں, میرا سر حاضر ہے. کہا یا علی اگر آپ کے سر سے دین نہ بچے تو؟ کہا یا رسول اللہ اگر میرا سر نہ رہا تو میرے بچے سر دیں گے, دین رہے گا. اور جب چوتھا رسول نے سوال کیا, یا علی, بچہ تھا نا 10 برس کا, یا علی اگر آپ کے بچوں سے بھی دین نہ رہے تو؟ 10 برس کا بچہ 3 مرتبہ بیٹھ گیا, 3 مرتبہ اٹھا, 3 مرتبہ بیٹھا, 3 مرتبہ اٹھا, اور ننے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ زیادہ نہ کہنا, یا رسول اللہ زیادہ نہ کہنا, اگر میرے بچوں سے بھی دین نہ رہا تو میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں, اگر میرے بچوں سے بھی دین نہ بچا تو میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی, لیکن آپ کے دین کو برقرار رکھیں گی. نوجوانوں, ملنگوں, علی کے متوالو, ہاں خدا کی قسم میں علی کی بیٹیوں کو کیا سمجھتا ہوں, وہ میرے دل سے پوچھو, وہ میرے اللہ سے پوچھو. لیکن معاف کرنا, اکبر کی ماں سید زادی تو نہیں تھی, اصغر کی ماں رباب سید زادی تو نہیں تھی, ارے قاسم کی ماں میں فرما سید زادی تو نہیں تھی. میرے دوستوں, مجھے بزرگوں, میں نے تو یہ دیکھا کہ جب کربلا کے میدان میں جناب اصغر شہید ہو گئے اور جناب رباب آئی ہے, تو سب سے پہلے جناب اصغر کے قبر پر آئی, اور جناب حسین نے اصغر کی قبر کو کیسے رکھا تھا, ایک طرف قاسم کے ٹکڑے, ایک طرف اکبر کی لاش. جناب رباب نے کیا کیا, ایک ٹکڑا قاسم کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا, ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا, اور آہستہ آہستہ کہا اکبر بیٹے, قاسم بیٹے, میرے ننے بیٹے کا خیال رکھنا, میرے چھوٹے بیٹے کا خیال رکھنا, جنگل ہے کہیں ڈر نہ جائے. میرے بچے اصغر کا خیال رکھنا, جنگل ہے کہیں ڈر نہ جائے. اور بی بی نے رو کر کہا اصغر بیٹے آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں, بھائی ساتھ ہیں, بابا ساتھ ہے. اصغر کے قبر سے اٹھی اور حسین کے لاش پر آئی, 7 مرتبہ طواف کیا, 7 مرتبہ طواف کر کے سرہانے کی طرف کھڑی ہو گئی, اور ایک جملہ کہا, بطول کے لال میں سید زادی نہیں ہوں, بطول کے بیٹے میں سید زادی نہیں ہوں, واقعی میں بطول کی بہو ہوں لیکن میں سید زادی نہیں ہوں. مولا آپ کی لاش اور دھوپ میں دیکھ رہی ہوں. مولا اگر مدینہ ہوتا تو میں گاؤں میں جا کر کفن لے کر آتی, لیکن مولا مجبور ہوں, مدینہ نہیں.
میں آپ پر بالوں کا سایہ کرتی، لیکن مجبور ہوں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مولا نہ مدینہ ہے نہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، لیکن مولا میں سید زادی نہیں، ایک وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی، ساری زندگی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ نوجوانوں، آپ شاید حیرت میں پڑ جائیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جناب رباب 3 برس زندہ رہی، لیکن نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی۔ ارے سید زادی نہیں ہے، عبدالحکیم کے بچے قربان ہو جائیں اصغر کی ماں پر، ارے عبدالحکیم کی بیٹیاں قربان ہو جائیں اصغر کی ماں رباب پر۔ میرے دوستو 3 برس رہی، لیکن نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی۔ شام گئی، شام سے پھر کربلا واپس آئی، پھر مدینے آئی۔ جب مدینے آئی سائے میں نہیں بیٹھی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، ایک مرتبہ طوفان آیا۔ جیسے ہی طوفان آیا، جناب زینب نے کہا، ام کلثوم نے کہا، جاؤ بیٹا عابد، آج تو ماں کو اندر لے کر آؤ، 3 برس ہو گئے ہیں، ماں کو اندر لے کر آؤ۔ سید سجاد آیا، اماں رباب، پھوپھیوں نے مجبور کیا ہے کہ ماں کو اندر لے کر آؤ۔ اندر لینے کا نام آیا یا جناب رباب نے رو کر کہا، بیٹا عابد، میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرا مولا حسین دھوپ میں پڑا، میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے آقا کی لاش ریت، زمین گرم ریت پر پڑی ہوئی ہے۔ بیٹا مجھے ایسے نہ کہو۔ بیٹے کا نام آیا، کہا، اماں آج عابد کی حیثیت میں نہیں، امام کی حیثیت میں آیا۔ بزرگوں، نوجوانوں، ساداتوں، غیر ساداتوں، یا امام کا نام آیا یا بی بی نے آسمان کی طرف منہ کیا، یا اللہ آج میری عزت رکھنا، یا اللہ آج میری عزت کا سوال ہے۔ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ سائے میں نہیں بیٹھوں گی، دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ سائے میں چلو۔ ایک بازو میں جناب زینب نے پکڑا، ایک بازو میں جناب عابد نے پکڑا۔ جیسے ہی اٹھی تو کہا، قالو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سید سجاد ماں کے چہرے کو دیکھا اور بیویوں کو کہا، آؤ میری ماں جا رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جس جگہ حسین کے عزاداروں نے فرش عزا بچھایا ہے، ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورا کر۔ مومنین حضرات، کل انشاءاللہ پورے 5 بجے میں باب العلم میں آپ کو زحمت دوں گا، آپ وقت کی پابندی کیجئے۔ انشاءاللہ میں پورے 5 بجے پڑھوں گا۔ یا اللہ جو مومنین دور دور جا رہے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے صغرا کی جدائی کا۔ یا اللہ صغرا تو بابا سے نہ مل سکی، یا اللہ صغرا تو اکبر سے نہ مل سکی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے صغرا کی جدائی کا، اکبر کی جدائی کا۔ یہ مومنین اپنے بیٹوں کے ساتھ جا کر ملے۔ یا اللہ ہر مومن کو شریر کے شر سے محفوظ رکھ، اور پوری دنیا میں جہاں آج ہائے حسین ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ یہ حسین کے ایام ازاں ہیں، خیر اور خوبی سے گزر جائیں، اور یا اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا کر، وہ اپنے عقیدے کے مطابق رسول کو اپنے نواسے کا